السلام علیکم جناب، پراپرٹی ڈرائیو میں حاضر ہیں۔ اس وقت ہم کوئکلی جو ریویو کر رہے ہیں وہ ہے مارکل ایونیو کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آج اس کی لیٹسٹ اپڈیٹ بھی بتاتا ہوں۔ تو مارکل ایونیو کا تھوڑا سا میں آپ کو بریف سا اس کا میپ کا بتا دیتا ہوں کہ یہ B17 سے اگر آپ دیکھیں GT روڈ ہے، یہ آگے ایک PSO کا پیٹرول پمپ اگر آپ نے دیکھا ادھر سے ایک رستہ جا رہا ہے، وہاں سے اس کا اصل میں اسٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ ریڈ لائن سرکل کی ہوئی ہے، یہ مارکل ایونیو جاتی ہے D12 تک۔ تقریباً 8 سے 9 کلومیٹر کی اس کی لمبائی بنتی ہے۔ اس کے اوپر ایک کانٹریکٹر کا 2012 میں CDA نے کام اسائن کیا تھا۔ اس وقت پولیٹیکل موو تھی، اور وہاں پہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی اس نے اس کو جلد بازی میں کام شروع کروایا، جبکہ CDA اس کے لیے پریپیئر نہیں تھا۔ بہرحال یہ 588 ملین روپے کا ایک پروجیکٹ تھا جنہوں نے اسٹارٹ کر دیا۔ اس کی لینتھ آپ کو میں نے بتایا 9 کلومیٹر تھی، 4 لین کا یہ روڈ تھا، دو لین والے ایک سائڈ تھی، جبکہ اس کے ویڈتھ بھی 48 فیٹ تھی اور 20 فٹ اس کا گرین بیلٹ تھا۔ جو سیکٹرز جو تھے اس پہ ڈپینڈنٹ تھے وہ C16، 15، 14، D14، D13 سے، اور یہ D12، E12 اور E11، B17۔ تو B17 کی اسپیسیفکلی اگر بات کرتے ہیں یا D17، تو ادھر سے اگر آپ دیکھیں ان کے لیے D12 کی ایکسس 9 کلومیٹر، یہ 4 سے 5 منٹ میں فاصلہ طے ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جو کنسٹرکشن میں نے آپ کو بتایا 2012 جون میں سٹارٹ ہوئی تھی کوئکلی۔ 588 ملین کا یہ پروجیکٹ تھا، لیکن لیٹر آن یہ اس کو جو جگہ کو لیول کرتے کرتے یہ قبرستان والی سائٹ پہ جب پہنچے تو وہاں پہ مقامی لوگوں نے بڑی ریزسٹنس دکھائی ہے اور مزاحمت کی کہ جن کا تاریخی قبرستان ہے اس وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا۔ تو کنٹریکٹر جو ہے کورٹ میں چلا گیا، جہاں کورٹ نے CDA کے خلاف فیصلہ دیا، جس میں خاص طور پہ دلائل دیے گئے کہ CDA کا کام تھا زمین واگزار کرا کے دے کنٹریکٹر کو۔ تو CDA کو 170 ملین کا پینلٹی لگی، جبکہ CDA کا اپنا کلیم تھا کہ جی ہم ٹینڈر کو کینسل کر رہے ہیں کیونکہ اس میں ٹیکنیکل ایشوز تھے۔ بہرحال جی اس کے اوپر سیٹلمنٹ کے لیے کوشش کی گئی CDA کی طرف سے۔ جنوری 2020 میں ایک انہوں نے ثالثی کی کوشش کی سیٹلمنٹ ہو جائے ان کی، لیکن ابھی تک یہ سیٹلمنٹ ہو بھی نہیں سکی۔ جب وہ سیٹلمنٹ کی بات چیت چل رہی تھی اس ٹائم انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کا PC1 جو ہے اس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں، اور ریوائز کے ساتھ ساتھ اس میں ریٹس کا شاید چینج کرنا تھا، مگر ان کانٹریکٹر اور جو CDA میں تعلقات جو ہے وہ کشیدہ ہی رہے، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کامیاب ہو سکی۔ تو 2020 کے آخر میں جی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی ممبر صاحب نے CDA کے کہا کہ جی اس کا PC2 اس کا نیا کریٹ کریں، اس کا ایک نیا ٹینڈر ہوگا اور یہ نئے کانٹریکٹر کو اسائن کیا جائے گا۔ مگر اگین ہم جب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کا مین جو وجہ تھی گریو یارڈ جو ہے، اس کے اوپر CDA نے خالی خولی باتیں ہم نے سنی ہے کہ وہاں پہ شاید فلائی اوور بنا دیں، اوپر سے سڑک جائے گی، لیکن اس کے اوپر CDA کا ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے، نہ اس کی کوئی تیاری ہے۔ اگر یہ دوبارہ کانٹریکٹر کو نئے اسائن کرتے ہیں تو بھی ٹائم ضائع کرنے والی بات ہو سکتی ہے اگر آپ بغیر پلان کے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے جو پریڈکشنز ہمارے پاس کیا آ جاتی ہیں کہ جی PC2 جو ہے وہ انشاءاللہ جون 2021 سے پہلے پریپیئر ہو جائے گا، جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور 2021-22 کے بجٹ میں اس کے لیے رقم بھی مختص کر دی جائے گی، جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں بیسڈ آن جو کہ میں ڈسکشن ہوئی تھی میری CDA میں۔ تو اس کے علاوہ جی اس کا ٹینڈر مئی سے جولائی تک آ سکتا ہے، اس کے اوپر ابھی ایسا کوئی بات نہیں ہے، لیکن بیسڈ آن سم ایزمپشنز جو ہیں ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ مئی سے جولائی تک 2021 میں اس کا ٹینڈر آ سکتا ہے۔ اور اگر یہ ٹینڈر آ جاتا ہے، ایلوکیٹ ہو جاتا ہے، تو کام کرنے کا اتنا زیادہ کام نہیں ہے، نہ کوئی مشکل کوئی ٹائم کنزیومنگ چیز ہوگی، سوائے اس کے کہ قبرستان کے اوپر سے ایک فلائی اوور بنے، اور کنسٹرکشن جون 2022 تک کمپلیٹ ہو سکتی ہیں۔ جو کہ سیکٹرز آپ نے دیکھنے ہیں C16، 15، 14، D14، D13، D12، E12، E11، B17، ان کے پرائسز جو ہیں سیکٹر کے ابھی کی ڈیولپمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے 25 سے 40% تک یہ انکریز ہو سکتی ہے۔ جناب فردر انشاءاللہ میں آپ کو مارچ اپریل میں اس کے اوپر اور اپڈیٹ دوں گا۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔